جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ الفاظ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک۔ نور الدین زنگی کی فوج میں موجود ایک فوجی افسر صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے بنا؟ فوج کا ایک سپہ سالار اتنی بڑی سلطنت کا سلطان کیسے بنا؟ اور تاریخ اسلام میں اس عظیم شخصیت نے کیا کارنامے انجام دیے، یہ جاننے کے لیے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا ہوگا۔ سلطان نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہی ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ نور الدین زنگی کے دربار میں سلطان صلاح الدین کا چچا سپہ سالار تھا۔ جب اسے مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کا جذبہ جہاد دیکھ کر اسے بھی مہم پر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب سلطان نے مخالفین کو شکست دے کر مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو نور الدین نے اسے خط لکھا کہ فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا جائے، لیکن سلطان نے معذوری ظاہر کر دی۔ سن 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ہال میں 1187 کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ تاریخ میں مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج کبھی فراہم نہ کی تھی جو انہوں نے سلطان سے برسر پیکار ہونے کے لیے کی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی طور بیت المقدس کو واپس لینا چاہتے تھے۔ مسیحیوں کا بھیجا گیا یہ بھاری لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا
عقا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہیں بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ عقا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی 20 سال انتہائی شاندار فتوحات کے ساتھ 4 مارچ 1193 میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی، تاہم ان کے جانشین اتنے اہل ثابت نہ ہوئے، اور یورپ سے آنے والے صلیبی سیلاب کے سامنے طاقتور بند کی طرح موجود اس حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف اسلام کا سپاہی تھا، بلکہ ایک عظیم فاتح، عظیم انسان تھا، اور فراخ دلی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو جنگیں مذہبی بنیادوں پر لڑی جائیں وہ عموماً آتش انتقام سے لبریز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات فاتحین صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے ہمیشہ بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی، کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ بیت المقدس کی فتح بھی اس عظیم انسان اور مجاہد اعظم کی فراخ دلی اور عظمت کا ثبوت ہے، جس نے بیت المقدس اور عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ سلطان صلاح الدین نے فتوحات کے علاوہ جو معاشرتی تعمیر و ترقی کے لیے کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کروا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفاخانے قائم ہوئے۔